قوموں کی تمدن زندگی میں مختلف تہوار خصوصی اہمیت رکھتے ہیں اور ہر تہوار اپنی ایک تاریخ اور پس منظر رکھتا ہے۔ خوشی کے تہواروں کے تعلق مذہب یا کسی خوشگوار واقعے کی یاد لوگوں کے باہمی روابط میں غیر معمولی تبدیلی یا کسی لطیف جذبے سے ہوتا ہے۔ ہر قوم خوشی کے تہوار پر اپنے اقدار اور روایات کو زندہ رکھنے کے لیے جوش و جذبے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ آج ہم عید الاضحیٰ کے بارے میں اس کے مذہبی اور سماجی زندگی میں خصوصی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ عیسی اور قربانی کے اس لازوال واقعے کی یاد میں منائے جانے والے یہ عظیم الشان تہوار ہماری ثقافتی زندگی کا جز ہے۔ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کی حکمت عملی کو اگر جان لیا ہوتا تو آج مسلم معاشرہ اور پوری امت مسلمہ بے شمار مسائل کا شکار نہ ہوتی۔ ناظرین، سیاست ٹی وی کی اس خصوصی پروگرام عید الاضحیٰ اور قربانی کے جذبے میں ڈاکٹر حمیدہ خان آپ تمام کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ حج دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ حج کے لفظی معنی قصر اور زیارت کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں اس کے معنی عبادت کی نیت سے مقررہ تاریخوں میں مکہ مکرمہ میں قصد کرنے کے ہیں۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہے اور اللہ کی خاطر اس گھر کا حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور فرمان الہی ہے ان لوگوں میں حج کے لیے پکارو اور وہ پیدل چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر چلے آئیں دور کی راہوں سے۔ فریضہ حج کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر وہ نہ کوئی فحش بات کرے اور نہ کوئی گناہ کرے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آتا ہے جیسے کہ وہ اس دن تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حج میں انسان کے لیے بہت سے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں اور اس میں نمازوں کی طرح، دعاؤں کی طرح، بھوک پیاس، نفسیاتی خواہشات سے پرہیز اور زکوٰۃ کی طرح مالی قربانی ہوتی ہے۔ اس ارشادات میں ایک اور حکمت بھی پوشیدہ ہے اور وہ یہ کہ جو صاحب استطاعت انسان مقامات حج پر پہنچ سکتا ہے وہ اپنی عمر میں کم از کم ایک بار ضرور وہاں پہنچے۔ وہ وہاں مختلف اعمال کے ذریعے اپنی کامل ابدیت کا ثبوت فراہم کرے۔ دوسرا، زمین ابراہیمی میں پہنچ کر علامتی طور پر ابو الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو دہرائے اور اس طرح اپنے ظاہر باطن کو ابراہیمی رنگ میں رنگنے کا جذبہ پیدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد آواز بلند کی کہ اے لوگو، آؤ اور اپنے رب کا حج کرو۔ حج کا سفر اس ابراہیمی پکار پر لبیک کہنا اور حج کے موسم میں ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صدائیں بلند ہوتی ہے۔ دوستو، حج خالصتاً اللہ کے لیے سفر کرنا ہے، اپنا وقت، اپنا مال خرچ کر کے ان مقامات پر پہنچنا ہے جہاں اللہ کی یادگاریں موجود ہیں، جن سے اللہ کے سچے بندوں کی یادیں وابستہ ہیں۔ حج کے تمام مراسم اس بات کا عملی اظہار ہے آدمی اپنے رب کی رضا کے لیے مصروف عمل ہے۔ حج بظاہر ایک وقتی عبادت ہے مگر دراصل یہ ایک بندہ مومن کی پوری زندگی کی تصویر ہے۔ یہ بندے کا اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار نامہ ہے اور دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے قریب ہونے کی انتہائی شکل ہے۔ دوسری عبادت اگر اللہ کی یاد میں ہے تو حج بارگاہ خود تک بندے کا پہنچ جانا ہے۔ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی یہ محسوس کرتا ہے گویا وہ خود رب کعبہ کے سامنے کھڑا ہے۔ طواف اس حقیقت کا مظہر ہے کہ بندہ اپنے رب کو پا کر پروانہ وار اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہ ملتزم کو پکڑ کر دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے گویا اسے اپنے آقا کا دامن ہاتھ آ گیا ہو جس سے وہ بے تابانہ لپٹ گیا ہو اور اپنی ساری بات اس سے کہہ دینا چاہتا ہے۔ قلب انسانی پر مرکوز کیفیت کا نزول تبھی ممکن ہے جب فرائض کے مکمل آداب انسان کی پیش نظر رہیں۔ ناظرین، 10، 11، 12 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ عظیم عبادت ادا کرنے کی توفیق فرمائی۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کو اس وقت رکھا جب حج کی عظیم الشان عبادت کی تکمیل ہو رہی تھی۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے ہمیں ہماری طرف متوجہ کرتا ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا درست نہیں۔ چونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اس لیے اس عمل کو
مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آدمی اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کرے۔ دوستو، سنت ابراہیم کی یاد تازہ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ پر اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی اور اللہ کے یہاں قبولیت کے اصول و ضوابط طے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قربانی کا جذبہ انسان کی فطرت میں کچھ اس طرح سے شامل ہو جائے کہ دوسروں کی مشکلات سے آگاہی حاصل کرے۔ یتیموں کی دستگیری کا جذبہ عام دکھائی دے۔ ایثار و قربانی فقط جانور ذبح کر دینے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اپنے نفس پر قابو پا کر برائیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے اور اللہ کے بندوں کے کام آنے کا نام ہے۔ دوستو، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات اور ریاضت میں دن گزارنے چاہیے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ سال میں 10 دن اور ہیں جو رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں؟ دوستو، ہم سال بھر رمضان مبارک کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے 30 دن عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور خوب عبادات کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ سال میں 10 دن اور ہیں جو رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں؟ یہ ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ زیادہ تر مسلمان عام دنوں کی طرح خواب غفلت میں رہتے ہوئے اس دنوں کو گنوا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والفجر والیالی والعشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 مبارک راتوں کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جب اللہ خود کسی چیز کی قسم کھائے تو اس کی اہمیت سمجھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل اللہ کو باقی پورے سال سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ جہاد بھی کم پڑ جائے۔ اور ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا ہے جو سب پر بھاری ہوتا ہے، اور وہ ہے 9 ذی الحجہ کا، یعنی یوم عرفہ کا دن۔ نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے دن کا ایک روزہ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کراتا ہے۔ ان 10 دنوں میں ہمیں خوب عبادات کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، خاص کر 9 تاریخ کا، اور نماز فجر کا اہتمام کریں اور سورہ فجر، سورہ ضحیٰ، استغفار کی کثرت کریں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ اور سال کا یہ موقع بالکل ہمیں ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں ان 10 دنوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنوں کی مبارک گھڑیوں کی سعادت کو پا سکے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا اس پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اب آپ سے ملاقات اگلے پروگرام میں ہوگی۔ اب ڈاکٹر حمیدہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔